السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا۔ وقال الشاعر، بے پردہ جو نظر آئی کل چند بیویاں، بے پردہ جو نظر آئی کل چند بیویاں، اکبر زمیں پہ غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ کیا ہوا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ کلب پر مردوں کی پڑ گیا۔ جناب صدر حکم صاحبان، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء ادام، دور و قریب سے تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام، مائیں اور بہنیں اور ہماری پیاری پیاری سہیلیاں، آج کے سالانہ اختتامی انجمن میں میرا موضوع سخن ہے پردہ۔ پیاری سہیلیاں، میں نے قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ سبوں کے سامنے پڑھی ہے، جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت کی گئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بیویوں اور بیٹیوں اور تمام مسلمان عورتوں کو اس بات کا حکم دیجیے کہ وہ اپنے اوپر چادر لٹکا لیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنے نظر کو جھکا کر چلیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے زیب و زینت کا اظہار نہ کریں۔ مگر ساتھیوں، جب مذہب اسلام کی روشن ستاروں نے کفر و الحاد، ظلم و جہالت کے بادل چھٹے، بے غیرتی اور بے حیائی کی تاریخ ختم ہوئی، قرآن پاک کے عدل و انصاف سے باطل کے لہرائے جھنڈے گر پڑے، مظلوموں اور بے قصور کو مساوات اور برابری کا درجہ ملا، خاص طور پر ان عورتوں کو جو ظلم و ستم کی چکی میں پیس رہی تھی، مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ اسلام نے ان کو ذلت و پستی کے غار سے نکال کر بلندی پر پہنچایا۔ ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کی بڑائی کے گیت گائے جا رہے تھے۔ حضرات گرامی، احادیث کے اوراق شاہد ہے، تاریخ اسلام گواہ ہے، انسانی تمدن کی پوری تاریخ بتاتی ہے کہ عورتوں کا وجود دنیا میں ذلت و خواری کا وجود سمجھا جاتا تھا، شرم و گناہ کا وجود تھا۔ بیٹی کی پیدائش باپ کے لیے باعث عیب اور عار تھی۔ بچوں کی پیدائش کی خبر سنتے ہی شادی خانے ماتم قدح بن جاتے تھے، انہیں زندہ درگور کر دی جاتی تھی۔ پھر نہ پوچھئے کہ اسلامی معاشرہ کن کن خرابیوں سے دوچار ہوا ہے، کتنی مصیبتوں اور آفتوں کا سامنا ہوا۔ بدکاری و زناکاری عام ہوتے چلے گئے، مکانوں اور دکانوں، بستیوں اور بیابانوں میں برائیاں ہی برائیاں نظر آنے لگی۔ میرے ماں اور بہنوں، جب تم توحید پر رہے گی، جب دین پر رہے گی، جب پردہ میں رہے گی، جب پاک دامان رہے گی، تو صرف تیرے ہی مقدر کا ستارہ افق پر نہیں چمکے گا، بلکہ تیرے گود سے بھی ایسے ایسے لال پیدا ہوگا، زمین تو زمین، آسمان کو بھی فخر حاصل ہوگا۔ تیرے گود سے جو بھی لال پیدا ہوگا، وہ پوری دنیا میں توحید کا ڈنکا بجائے گا، سخاوت کی دھوم مچائے گا، شجاعت و بہادری کا سکہ جمائے گا۔ لیکن میرے ماں اور بہنوں، اگر تو توحید کو چھوڑ دے گی، بے حیائی اور عریانیت اختیار کرے گی، سینما اور تھیٹر دیکھنے لگے گی، تو صرف تو ہی نہیں بلکہ تیرے گود میں کھلتا ہوا پھول بھی مرجھا جائے گا۔ شراب پیے گا، افیم گانجے کا استعمال کرے گا، تاش اور جوا کھیلے گا، چوری ڈاکیتی کرے گا، طائفوں کے پاس اپنا ٹائم پاس کرے گا، بدعت و خرافت کی رسومات کو رواج دے گا، نماز سے بھاگے گا، اسلام کو بدنام کرے گا اور تجھ کو بے پردگی کا حکم دے گا اور تیرے ہی ساتھ بیٹھ کر فلم دیکھے گا اور تیرے عزت کو خاک میں ملائے گا۔ رواج بے حجابی خوشنما کانٹوں کا مالا ہے، رواج بے حجابی خوشنما کانٹوں کا مالا ہے، نئے تہذیب سے ہوشیار تاریخ اجالا ہے۔ ایسے ماحول اور معاشرے میں جس نے ایک عظیم انقلاب پیدا کیا، وہ اسلام ہے۔ پستی کے دلدل میں پھنسے ہوئے اس انسانیت کو بلند و بالا مقام جس نے عطا کیا، وہ اسلام ہے۔ سہیلیوں، اگر اسلام دشمن طاقتیں یورپ امریکہ پردہ کے خلاف نعرہ بلند کریں تو ہمیں اس پر کوئی تعجب و حیرانی نہیں، چونکہ اسلامی تعلیمات کو ہر طرح بدنام کرنا ان کا سیوا بن چکا ہے۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ آج ہمارے قوم کے اکثر لوگ جو مسلمان ہونے کی دعویٰ کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلاتے ہیں، وہ بھی اسی ذہنی غلامی کا شکار ہے۔ خاص طور پر تعلیم یافتہ طبقہ تو اس میں زیادہ مبتلا ہے، وہ بھی پردے کے معاملے میں اسلام
تمام دشمنوں کے ساتھ ہے، انہی کے دوست بدوست کندھے سے کندھے ملا کر رہتے ہیں۔ کسی شاعر نے اپنے ہی لوگوں کے بارے میں کہا، انہی کی محفل سجا رہا ہوں، انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ اے پردہ چھوڑ کر بے پردہ ساری بیویاں ہونے لگی، اے پردہ چھوڑ کر بے پردہ ساری بیویاں ہونے لگی، کل تک جو جانے شوہر تھی وہ بے جانے جہاں ہونے لگی۔ عورت نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا، عورت نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا، برقع تو کیا سینے سے دوپٹہ بھی ہٹا دیا۔ اب میں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کہوں کہ اللہ رب العالمین تمام مسلمان بہنوں کو اسلام کے حکم کو ماننے اور پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔